السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، اس میں جلوس نکالنا کیسا ہے، اس میں قوالی بجانا، ڈانس کرنا، کیک کاٹنا یہ کیسا ہے، اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ پوری بات سمجھیں اور پوری بات سنیں، اس لیے کہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے آپ پوری بات سن کے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ بریلوی مسلک کے حضرات اور اسی طرح بدعات کو فروغ دینے والے حضرات کہتے ہیں کہ عید میلاد منانا یہ خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ وہ اللہ کی مسلمانوں پر سب سے بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بے شک یہ بات بالکل سچ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے، دونوں جہان کے لیے رحمت ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی پر خوشی کا اظہار بھی اسی طریقے پر ہوگا جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کر کے دکھلایا ہو۔ ذرا ان ویڈیو کو دیکھیں۔ جشن غلاموں کو دے دے، ہم لوگ مست ہیں، ہم لوگوں کو سماج سن کے چھومنے والے ہمارے کو چھوڑ۔ اور جواب دے، کیا خوشی کا اظہار اس طریقے پر ہوگا کہ ڈانس ہو رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے اور جلوس نکالا جا رہا ہے؟ اور اب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس طرح کی محفلیں سجائی، کہ کیا انہوں نے ڈھول باجے کے ساتھ ڈانس کیا، کہ کیا انہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ اور متعین اور خاص دن کے ساتھ اس طرح کی محفلیں سجائیں کہ جس میں پوری رات تماشا بنا کر رکھا اور پھر صبح کی فجر کی نمازوں کو بھی غل کر دیا اور بھلا دیا؟ جب آپ خالی ذہن ہو کر ان سب باتوں پر غور کریں گے تو آپ کو ایک ہی بات معلوم ہوگی کہ اصحاب رسول نے اس طرح کی کوئی بھی خرافات نہیں کی۔ اس طرح کے عمل کرنا، اس طرح ڈانس کرنا، ڈھول بجانا، کیک کاٹنا، یہ سب کے سب خرافات اور بدعات ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی بدعات اور خرافات ایجاد کی جاتی ہے، چاہے اس کا پس منظر نیک ہو، تو وہ صرف اپنی ذات اور اپنے حدود میں نہیں رہتی بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اور خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، جس کا نتیجہ آپ لوگوں نے ان ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا۔ اور بریلوی مسلک کے عالم دین قرآن کی آیت استدلال میں پیش کرتے ہیں بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ خوشی کا اظہار ان کے تمام جمع کردہ مال سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ کیا یہ قرآن کی آیت صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھی؟ ان لوگوں نے تو اس آیت سے استدلال نہیں کیا، تو کیا ان لوگوں کو اس آیت کے بارے میں نہیں معلوم تھا؟ اور اسی طرح خلفائے راشدین کا زمانہ گزرا، ان حضرات نے کبھی عید میلاد النبی کے لیے نہ جلوس نکالے، نہ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب جلوس منانا اور خرافات کرنا، چراغاں کرنا، یہ سب بدعات میں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اب کہا جاتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی عملی زندگی پر غور کریں کہ کیا وہ سنتوں کی اتباع کر رہا ہے، کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کھرا اتر رہا ہے۔ اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف پورے سال سنتیں اور فرضوں کے جنازے نکلے، صرف 12 ربیع الاول کے دن اپنے آپ کو ہری جھنڈی لے کر کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ مجھ سے بڑا محبت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف دھوکہ دہی ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے آپ لوگ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سدھاریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔